ایک مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے دل برداشتہ اور تنگ ہو کر اپنی بستی سے نکل گئے تو دریا میں سفر کرنے کے لیے مسافروں سے بھری ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو ڈگمگانے لگی اور قریب تھا کہ وہ ڈوب جاتی۔ ملاح نے کہا کہ کوئی ایسا مسافر کشتی میں سوار ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک وہ کشتی سے نہیں نکلے گا، کشتی سے دور نہیں ہوگا، کشتی کنارے پر نہیں پہنچ پائے گی۔ کشتی میں سوار ہر افراد میں سے کوئی بھی اپنے مالک کو چھوڑنے والا قصوروار نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار مسافروں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ قرعہ اندازی کر لیتے ہیں، جس کے نام کا قرعہ نکلے گا اسے دریا میں پھینک دیں گے تاکہ باقی مسافر بخیر و عافیت اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ چنانچہ قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اتنا خوبصورت، حسین و جمیل، وجیح چہرہ، پاکیزہ اور معصوم صورت والا اپنے مالک سے بھاگا ہوا نہیں ہو سکتا، لہٰذا دوبارہ قرعہ اندازی کی جائے۔ جب دوسری بار قرعہ اندازی کی گئی تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ لوگوں نے تیسری بار پھر قرعہ اندازی کی تو تیسری بار بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ آپ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اس کی اذن کے بغیر اپنی بستی سے نکل آیا ہوں۔ تو اس سے پہلے کہ کشتی والے آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈالتے، حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگائی تو اللہ تعالیٰ نے دریا کی ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ اپنا منہ کھول کر حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لو، اور یاد رہے کہ میرے نبی کے گوشت اور ہڈیوں کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس مچھلی نے منہ کھول کر حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ سلامت نگل لیا اور دریا کی گہرائی میں چلی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اور وہاں اپنے آپ کو زندہ محسوس کیا تو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، تو ہی معبود اور تو ہی الہ ہے، تیری ہی سب تعریفیں ہیں، تو پاک ذات ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اے اللہ بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت یونس علیہ السلام کی اس تسبیح پر آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ دعائیہ کلمات کہے تو اللہ نے آپ کی دعا کو مستجاب فرما کر آپ کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ جل وعلا نے 40 دن کے بعد مچھلی کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے جا کر انہیں اپنے پیٹ سے باہر اگل دو۔ مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو باہر اگل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ علیہ السلام پر کدو کی بیل اگا دی۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ نحیف اور کمزور ہو گئے تھے۔ آپ علیہ السلام کا جسم نرم پلپلا ہو گیا تھا۔ اس حالت میں اگر آپ پر ایک مکھی بھی بیٹھ جاتی تو آپ علیہ السلام اس کی تاب نہ لا سکتے تھے۔ کدو کی بیل کے پتے چوڑے ہونے کی وجہ سے سایہ گھنا ہوتا ہے اور اس کے قریب مکھی نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کے لیے ایک دودھ دینے والی ہرنی کو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کر دیا، جو صبح و شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے آیا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ بالکل تندرست ہو گئے۔ اور جب واپس قوم کے پاس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر! تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو معجزہ اور اپنے نبی پر یہ کرم کیا ہوا تھا۔